اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء کی 35 آیات پڑھ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربار میں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچانے اور معجزے دکھانے پر فرعون کا رد عمل ہم نے دیکھا پچھلی آیات میں۔ حضرت موسیٰ پر ساحر علیم جیسے ماہر جادوگر ہونے کا الزام کرتا ہے فرعون، اور اپنے سرداروں سے کہتا ہے کہ یہ شخص تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ معجزے دیکھنے کے بعد فرعون پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی ہے کہ اپنے سرداروں سے وہ خود جو اپنے آپ کو الہ کہلواتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ کیا حکم ہے، فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو خود نکلنے اور بنی اسرائیل کو لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ الزام وہ لگاتا ہے کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ فرعون کی گفتگو سے جو بات صاف ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ کہ اصل حقیقت تو اسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پیچھے اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، ورنہ ظاہر ہے وہ دو افراد کیسے اس کو نکال سکتے تھے۔ لیکن اس بات کو مان لینے اور اپنی دنیا، اپنی بادشاہت، بلکہ اپنی خدائی سے ہاتھ دھونے کو تیار نہیں تھا، تو کوشش کرنا چاہتا ہے کہ عوام موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر نہ ہو، انہیں جادوگر اور باغی ثابت کر سکے۔ اس کے اپنے ساتھیوں کا بھی وہی حال ہے جو خوب سوچ سمجھ کر اسے مشورہ دیتے ہیں۔ ان سے مشورہ مانگ رہا تھا، ان سے پوچھ رہا تھا نا، تو وہ اس کو جواب دیتے ہیں۔ آیت 36 دیکھیے۔ قالو، کہا انہوں نے، ارجہ مہلت دے اس کو۔ تو وہ سرداران آل فرعون وہ اسے مشورہ دے رہے ہیں، للملئی حولہ، جن سے اس نے مشورہ کیا تھا۔ وہ بڑے بڑے ملأ، وہ سرداران، وہ عہدیداران، اس کے وزراء اسے کہتے ہیں تو ارجہ ہی کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس کو ذرا روک لیجئے، مہلت دیجئے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَابْعَثْ، اور بھیج دیں، فی المدائن، مدائن مدینے کا پلورل، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، تو مدائن شہروں میں اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، دور دور شہر بھی تھے۔ خود وہاں یہ بات دارالحکومت میں ہو رہی ہے، فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے، لیکن اطراف کے شہروں میں بھی بھیجنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ فی المدائن، کے شہروں میں بھیج دے، حاشرین، حاشرین حاشر کی جمع، حاشر کا مطلب ہو جیسے اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا، تو حاشرین جمع کرنے والوں کو، یعنی اپنے ہر کاروں کو جو جمع کر کے جادوگروں کو لے آئے انہیں آپ بھیج دیں۔ وہ یہ مشورہ دیتے ہیں، کیوں بھیج دیں؟ یہ اتو کا، کہ لائیں تیرے پاس، بکلی، ہر ایک، سحارن علیم، کہ ہر جادوگر علیم۔ جو سحار کہیں تو فعال کے وزن پہ، کہ بہت فعال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے بہت زیادہ کرنے والا۔ تو سحار جب کہیں تو کیا مطلب ہوا کہ بہت زیادہ جادو کرنے والا، اپنے فن کا ماہر، ایکسپرٹ جادوگر سمجھ لیں۔ اور پھر اس پر علیم کا بھی اضافہ ہے، علیم کہیں تو بہت جاننے والا، علم رکھنے والا، جادو کا خوب اسے علم ہے اس کے پاس۔ ایسے سحارن علیم کو، اور بکلی، ہر ایک، جتنے ہو سکتے ہیں جو ہیں سحارن علیم، ان کو لے آؤ تمام شہروں سے، یہ بات کہی گئی۔ ظاہر ہے فرعون کے دربار میں جو کچھ پیش آیا، یہاں پہ جو پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کس طرح بات انہوں نے پہنچائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، معجزے دکھائے گئے، اور اس سب کی خبریں بھی پورے ملک میں پہنچی چکی ہوں گی۔ اور اب جو فرعون اور اس کے سرداروں نے بہت سوچ سمجھ کر جو اسکیم تیار کی ہے، اس نے تو پھر دور دور کے شہروں تک بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیغام اور ان کی دعوت، ان کے معجزوں کا حال پہنچا دیا۔ جب ہرکارے گئے ہیں تو ظاہر صورتحال بتا کر جمع کر رہے ہیں سحارن علیم کو۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کام کرتی ہے کہ ان کی دعوت عام لوگوں تک، سب تک پہنچ رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی آیات 58 سے 59 تک، یہاں پہ تو بات ہوئی نا کہ انہیں بلا لیا جائے۔ اب انہیں بلا کے پھر کیا کیا جائے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہاں پہ آیات دیکھیں، سورہ طٰہٰ میں بھی خاصی تفصیل سے واقعہ بیان ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی بھی آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ سے یاد کر لیتے ہیں۔ آگے آنے والی جو آیات ہیں، ابھی سورۃ النمل، سورۃ القصص میں بھی واقعہ آنے والا ہے، اس کی آیات ہم زیادہ تر یاد نہیں کر رہے کہ ہم انشاءاللہ جلد ہی انہیں پڑھ لیں گے۔
یہاں پہ کہا جاتا آیت 58 میں سورہ طٰ کی فَلْنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى کہ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں. فَلْنَأْتِيَنَّكَ بہت ہی امفسس سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تیرے پاس لاتے ہیں جادو، ویسا ہی جادو لاتے ہیں. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ یعنی ہمارے اور تیرے درمیان اب طے کر لے، بنا دے کہ موعدن کوئی ایک وقت طے کر لے کہ ہم کب ملیں گے، اور لا نخلفہ اس کے خلاف ہم نہیں کریں گے، اس قرارداد سے نہیں پھریں گے. نحن ولا انت نہ ہم نہ تم، مکان سوا کھلے میدان میں آ جاؤ، کھلے میدان میں مقابلہ ہو، سب کے سامنے ہو، یہ وہ سوچتے ہیں. تو قال اب موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو جواب دیتے ہیں موعدکم کہ جیسے وہ دن طے ہوا تمہارے لیے یوم الزینتی، یوم الزینہ کا انہوں نے مشورہ دے دیا. یوم الزینہ کیا ہے؟ لگتا ہے کوئی جشن کا دن ان کا آنے والا تھا، کوئی تہوار ہوگا یا کوئی میلے وغیرہ کچھ ہونے والے ہوں گے، تو وہ دن قریب ہی غالباً ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی وہ دن کا نام دے دیا کہ یوم الزینتی کہ اس دن آ جائیں. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. دن چڑھے یعنی دن کی روشنی میں ساری خلقت کے سامنے رب کی نشانیاں دکھانے کا موقع اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فراہم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی قدر یہاں بھی کام کر رہی ہے، لوگوں تک دعوت پہنچنی ہے نا، لوگوں کو نشانیاں دکھانی ہے، اور وہ طے کر لیتے ہیں، وہ بھی مان جاتا ہے. فرعون کو بھی وہی بات صحیح لگ رہی ہے کہ یوم الزینہ میں جب تمام ملک سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے اس وقت ان کے سامنے مقابلہ ہو جائے، دن چڑھے، دن کی روشنی میں سب اچھی طرح آنکھوں سے دیکھ لیں. وہ انہوں نے طے کر دیا. اور پھر یہاں کے اب سورہ شعراء کی دیکھیں آیت 38 دیکھیے. فجوب السحرۃ جمع ہو گئے جادوگر، السحرہ ساحر کی جمع پلورل، سارے جادوگر جمع ہو گئے. لی میقات یعنی جو مقررہ وقت تھا، یوم معلوم معلوم دن یعنی جو طے ہوا تھا، دونوں کو پتا تھا کون سا دن ہے، اس دن سب جمع ہو گئے. اب وہ دن آ گیا، وہ جمع کر لیے گئے یوم الزینہ کے دن. وقیلا للناس اور کہا گیا لوگوں سے هل انتم مجتمعون کیا تم اکٹھا ہونے والے ہو، کیا تم جمع ہونے والے ہو. اب یہ فرعون کے جو ہرکار حاشرین یا اس کے کارندے جو کام کر رہے تھے لوگوں میں، وہ لوگوں کو وہاں آنے پر بھی خوب انکریج کر رہے ہیں. انہیں امید ہے کہ وہ اس طرح معجزوں کو جادو ثابت کر سکیں گے. کیسا ترغیب دینے والا انداز ہے نا. یہاں پہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اس موقع پر آ جاؤ، مقابلہ ہونے والا ہے، یا چلو، نہیں، بلکہ کیا تم جمع ہونے والے ہو، سوال کی طرح، جیسے کہ لازمی ہے، ضروری جانا ہے، کیا تم ہونے والے ہو، کیا تم آ رہے ہو. ایک اور بات جو لوگوں کو ترغیب دلاتے ہوئے کہتے ہیں آگے آ رہی ہے لعلنا کہ اللہ ہوتا نا شاید، یا تاکہ نہ ہم نتبعو ہم پیروی کریں، نتبع السحرۃ جادوگروں کی. وہ جو جادوگر لائے گئے تھے سحر نلیم ڈھونڈ کے، ان جادوگروں کے ہم پیروی کریں. ان کانوا الغالبین اگر وہ ہو گئے غالب، اگر وہ غالب آنے والے ہیں، کہ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. اب یہ بات فرعون عام عوام سے کر رہے ہیں، یا کہ آل فرعون آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہیں. اب ان کے اس پروپیگنڈے سے کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ایک تو یہ کہ دین کی سچائی، دلوں کو جیت لینے والا جو پوٹینشیل انہیں بھی نظر آ جاتا ہے کہ اگر لوگ جان گئے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو، تو وہ ضروری پلٹ جائیں گے، ان کی دعوت قبول کر لیں گے. تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ شاید کہ ہم رہ جائیں جادوگروں کے دین پہ، یعنی ان کو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ سب موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ بات انہیں بھی سمجھ میں آ گئی، لوگوں کے دین بدل ہی جائیں گے. جن کفار مکہ کو آیات کے نزول کے وقت یہ واقعہ سنایا جا رہا تھا، ان کا بھی بالکل وہی خیال تھا. اسی لیے دین کے خلاف کئی طرح کے پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو بدل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور دین اسلام میں ہے وہی طاقت ہے، آج بھی وہی ہے. اسلام سچا دین، اگر اس کو دیکھیں لوگ سمجھ میں آ سکتا ہے. اسے بس پیش کرنے کے لیے انبیاء کرام کے اسوے، ان کی حکمت سے فیض اٹھانے والے پاکیزہ انسان ہوں، دین پہنچانے کی صحیح معنوں میں خلوص سے کوشش کریں، تو اس دعوت کو قبول کرنے والے بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. جو بھی سلیم فطرت ہو وہ اس کی طرف آگے بڑھ ہی سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے خود اپنی زبان ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کو وہ حیثیت دے دی
کہ اس مقابلے میں جو جیت جائے اصل اسی کے دین پر لوگوں کو چلنا ہوگا. خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ شاید کہ ہم رہ جائیں جادوگروں کے دین پہ. گویا کوئی کرائٹیریا بن گیا ہے. اب یہاں جو جیتے گا، جس کی بھی جیت ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے یا جادوگروں کی، ان کے دین پر ہی رہنا ہوگا. بالکل اسی طرح کی بات لگتی ہے جس طرح غزوہ بدر کے لیے نکلتے ہوئے ابو جہل کعبے پر دعا کرتا ہے کہ جو آج حق پر ہے اسے تو فتح عطا فرما. خود بڑی فوج لے کر اچانک تھوڑے سے لوگوں کو کرش کر دینے کے ارادے سے نکل رہے تھے. اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر وہ سب کے سامنے دعا کر رہا ہے کہ جو جیت جائے گویا وہی حق پر ہوگا، جیسے آج فیصلہ ہی ہونے والا ہے. خود کو دل میں یقین ہے کہ ہاں ہم تو ہی جیتیں گے، اور وہ اس طرح کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے اسے بھی دکھا دیا تھا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر. بالکل وہی بات موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں بھی پیش آئی. لوگوں کو صاف نظر آ گیا کہ کس کا دین غالب ہونے والا ہے. اگلی آیت دیکھیں، آیت 41. فلما، پس جب، جا السحرۃ، آ گئے جادوگر، قالو، کہا انہوں نے، فرعون کے لیے انہوں نے کہا. اب فرعون کے بلانے پہ آئے تھے، اس کے لیے کام کرنے کے لیے آئے تھے. اب وہ کہتے ہیں اِنَّ لنا، کہ کیا ہمارے لیے کیا ہے، اجرن، صلہ، کیا اجر ہوگا، کیا صلہ ہوگا ہمارے لیے. کننا نحن الغالبین، اگر ہوں ہم غالب آنے والے، یعنی اگر ہم غالب آ گئے، ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ کیا ملے گا، وہ پوچھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ مقابلے سے عین پہلے تک جادوگروں کا کیا حال تھا، کیا ان کا اخلاق، کیا ان کے گول تھے. سپوزٹلی تو اپنے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن اپنی اجرت پکی کرنے، اس کے بدلے میں بہترین صلہ، ریوارڈ بادشاہ سے حاصل کرنے کی فکر ہے. سچے دین کی دعوت پیش کرنے والے اور دنیا کی خاطر ان سے لڑنے والوں کا فرق صاف صاف واضح ہو جاتا ہے. فرعون بھی انہیں پورا اطمینان دلا دیتا ہے، کہتا ہے، قالا، کہا، نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، اِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اِذَا ایسے اس وقت تو، تب تو کیا ہوگا، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، لام زبر لا جو ہے تاکید کا امفیسس کے لیے پورا اطمینان دلا رہا ہے زوردار طریقے سے کہ ضرور تب تو تم اسے ضرور مقربین میں سے ہوگے. صلہ کیا کہتے ہو، تمہیں تو بڑا مقام ملنے والا ہے دربار میں، بادشاہ کے مقرب ہوگے، ایک طرح سے اقتدار میں جیسے شریک ہو رہے ہوں، بہترین مقام حاصل ہونے کا انہیں لالچ دیتا ہے. اچھا، اب اگلی آیت میں دیکھیں آتا ہے، قالا، کہا، لہم، ان کے لیے، موسیٰ نے، القو، ڈال دو، ما انتم ملقون، وہ جو تم لائے ہو ڈالنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. اب یہاں پہ تو بس یہی بات ہے، جب مقابلہ شروع ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ڈالو، جیسے ان کو پہلے کہہ رہے ہیں ڈالنے کے لیے. اس کی تھوڑی سی تفصیل ویسے دیکھ لینا چاہیے. سورہ طٰہٰ کی آیت 61 سے 65 تک. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا، موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ ویلکم کا خطاب ایسا جیسے کہ تم اپنی بربادی کر رہے ہو، یا شامت کے مارو، یا ترجمے میں لکھا ہوا ہے لا تفترو. لا تفترو کیا ہوتا ہے، افترا باندھنا، کسی پر جھوٹی تہمت لگانا. اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، بالکل جھوٹی بات مت لگاؤ. یعنی جیسے صاف صاف ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے. فرعون اس کے ساتھی تو چاہتے ہیں اسے جادو ثابت کرنا، جو بالکل افترا ہے، بالکل جھوٹ ہے. تم اس میں شریک ہو رہے ہو جادوگروں پر، جیسے یہ واضح کر رہے ہیں. وقد خواب من افترا، تو جس نے بھی جھوٹ گڑا وہ نامراد ہوا. اب یہاں پہ تو قرآن نے تھوڑی سی بس اس کی جھلکی ہمیں دکھا دی. سمجھ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کوئی موقع بھی چھوڑتے نہیں ہے نا دعوت کو پہنچانے کا. اس وقت جادوگر جو اتنے جوش خروش سے جمع کیے گئے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان تک بھی بات پہنچا دیتے ہیں. اسی بات کا ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اثر بھی ہوتا ہے نا ان پر. یہاں فوراً ہی بلکہ وہیں سورہ طٰہٰ میں بھی کہا جاتا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ. تو یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. یعنی وہ آپس میں اسی وقت ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو لگتا ہے کہ جادو شاید نہیں ہے، ہم اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. وہ تو یہ سوچ رہے ہیں، لیکن فرعون اس کے ساتھی جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہاں یہ ضرور ثابت کر دیں اس کو جادو، وہ ان کو ترغیب دوبارہ سے دیتے ہیں، انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما
وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دے اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دے۔ تو کس طرح سے وہ ان کو دوبارہ سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہے، یہ بس تمہیں زمین سے نکالنا چاہ رہے ہیں، وہی جھوٹا پروپیگنڈا، اور یہ کہ تمہاری زندگی تو بڑی مثالی ہے، تمہاری بہترین تہذیب سویلائزیشن جو تمہاری ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے ترغیب دلائی، پھر دوبارہ بھی بلکہ وہی بات کہتے ہیں کہ وقد افلح اليوم من استعلا، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ اس مقابلے کو انہوں نے خود ہی وہی مقام دیا ہوا ہے کہ آج کی ہار جیت فیصلہ کرنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر جادوگر کہتے ہیں کہ موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے، یعنی وہ تھوڑی سی کٹسی دکھاتے ہیں، لگتا بھی ہے کہ خود ہی پھینکنا چاہ رہے ہیں، لیکن جیسے پوچھتے ہیں ان سے ہی موسیٰ علیہ السلام بھی فراغ دلی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تم پھینکو۔ بالکل وہی بات یہاں آیت 43 میں سورہ شعراء میں آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے القوا ما انتم ملقون، جو تم ڈالنا چاہ رہے ہو وہ ڈال دو، اور یہ کہتے ہی جیسے اگلی آیت میں جس طرح آتا ہے فَأَلْقُوا، پس انہوں نے ڈال دیا، حِبَالَهُمْ، اپنی رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں، وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ، فرعون کے اقبال سے، فرعون کی عزت کی قسم، جیسے فرعون کے وفادار ہیں اس وقت فرعون کے نام سے بات شروع کر رہے ہیں، اپنا وہ ڈالتے ہیں رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، اور جس طرح اکثر گیم شروع ہو رہا ہو تو ہر ایک اپنے آپ کو جیسے ہم ہی جیتنے والے ہیں کا نعرے لگاتے، بالکل اسی طرح وہ بھی کہتے ہیں انا، بے شک ہم، لنحن الغالبون، ہم ضرور غالب رہیں گے، ہمیں غالب رہنے والے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا، انہوں نے ڈالا وہ رسیاں، انہوں نے پھینک دی۔ اب وہ رسیاں بھی سوچیں کیسی ہوں گی، جادوگر کتنے تھے اس سے ظاہر قرآن کو تو غرض نہیں ہے، کہیں تعداد اس کی تو ہمیں نہیں ملتی، مفسرین اگرچہ ان کی تعداد لاکھوں تک بھی بتاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں تک بھی، اب ہزاروں لاکھوں نہ بھی ہوں تب بھی بیسوں سینکڑوں تو ہو ہی سکتے ہیں نا، جس طرح پیچھے ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں کل سحار علیم جمع کیے گئے تھے، سب کے سب جمع کیے گئے تھے، تو وہ اتنے سارے ہیں، فرعون کے سرداروں کا جیسے مشورہ پیچھے آ ہی چکا ہے۔ تو اب جب انہوں نے وہ اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں تو کتنی ساری، وہ ایک ساتھ ذرا تصور کریں میدان میں بیسوں سینکڑوں سانپ جو ایک کیج میں بھی چھپا ہوا ہو تو جھرجھری آ جاتی ہے دیکھنے میں، وہ بھی اژدہے ہوں تو کیسی خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو وہ جب لہر دوڑ گئی خوف کی، ہر ایک کے دل میں کیسی جیسے سارا مجمع مرعوب ہو رہا ہو، نہ صرف مجمع مرعوب ہو رہا ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف محسوس کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ظاہر انبیاء کرام انسان ہی ہوتے ہیں نا، بشر ہی ہوتے ہیں، ان پر بھی وہ ساری کیفیتیں گزرتی ہیں، صدمہ، غم اور خوشی غمی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سب ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، گزرتی ہی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس پہ فوراً قابو بھی پا لیتے ہیں، اور انہوں نے خوف پہ غلبہ پا کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنا عصا پھینکا، فَأَلْقَى مُوسَىٰ، پھر ڈال دی موسیٰ علیہ السلام نے عصاہو، اپنی لاٹھی، اپنا عصا انہوں نے ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَإِذَا، پھر یہاں بھی اس طرح بالکل جیسے تب فوراً ہی یہ کہا، ایک کیا ہوا کہ وہ ہیا کا اشارہ عصا کی طرف، تلقفو، وہ نگلنے لگی، لقفہ کے معنی ہوتے ہیں جھپٹ کر لینا، چاہے ہاتھ سے لینا ہو یا منہ سے ہڑپ کرنا ہو۔ قرآن کے الفاظ سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ اس سانپ نے عصا سے جو سانپ بنا، جو اژدہا بنا، ثعبان مبین کا لفظ جیسے پیچھے ہم پڑھائے ہیں، اس نے جا کے وہ سارے سانپوں کو نگل لیا، نگل سکتا بھی ہے، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ اس نے ان کو ہڑپ کر لیا ہو۔ لیکن یہ بھی مفسرین سمجھتے ہیں کہ جادوگر جو بڑا جادو بنا کر لائے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی نا، جھوٹے کرشمے تھے جو بنا کر لائے تھے، اس جھوٹ کو وہ جیسے ہڑپ کرتا چلا گیا، اس کو باطل کر دیا۔ جادوگروں کے سانپوں سے بڑا سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ہوتا، جو انہیں ہڑپ بھی کر جاتا، تب بھی دیکھنے والوں کے لیے، عوام کے لیے بس بات اتنی ہی ہوتی کہ یہ جادو زیادہ بڑا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو زیادہ بڑا ہے۔
لیکن عصا نے کیا کیا، جادوگروں کے سحر کی، ان کے جادو کی اصل حقیقت واضح کر دی، وہ حقیقت میں لاٹھیاں اور رسیاں ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیتے ہوئے سورہ طٰہٰ میں جیسے کہا گیا تھا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرىٰ، کہ تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو بڑی بڑی نشانیاں۔ یہاں پہ دیکھیں، ابھی جیسے آیات پڑھ رہے تھے، سب سوچ کر آئے تھے کہ آج جو غالب رہا اسی کا دن غالب ہوگا۔ اب اس قدر کھلا معجزہ دکھا دیا گیا، اور پھر وہی معجزہ کچھ بہت ہی بڑا ہی تھا نا، آیاتنا الکبریٰ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اسی طرح ایک آیت کبریٰ ہی تھی، وہ سب کے سامنے ہوا، سب کو صاف سمجھ میں آ گیا کہ اس نے جادو کو باطل کر دیا ہے، یہ حق ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑا معجزہ جو پیش آتا ہے آیت 46 دیکھیے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بس گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، فَأُلْقِيَ گر گئے، السَّحَرَةُ جو سارے جادوگر تھے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر۔ القیہ کا لفظ سے ڈال دیے گئے ہوں، گویا ان کے دلوں میں ایسا ایمان در آیا کہ اس ایمان کی قوت نے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ تو سارے اسحارہ کہا جا رہا ہے، پورے تمام جادوگر، ان کے جادوگر کی جیسے جمع آ رہی نا ساحر کی، سارے جادوگروں کا اس طرح سجدے میں گر جانا۔ پھر صرف وہی نہیں بلکہ اعلان بھی کر دیتے ہیں، قالو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، عالمین کے رب پر، جس کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کروا رہے تھے مسلسل کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، رب العالمین کے کا معجزہ دکھا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں اس رب العالمین پر۔ اور پھر آگے بھی کوئی ذرا بھی شبہ نہ رہے اور وضاحت کر دیتے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، رب ہے موسیٰ اور ہارون کا، وہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جس رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں، اس رب پر ہم ایمان لے آئے، وہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح جیسے سجدے میں گر جانا، پھر رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان، کس طرح کی بات ہے نا، کہ اتنی بے خوفی کے ساتھ جو ایمان کا اعلان کرنا خود ہی ایک اتنی بڑی نشانی تھی، آیت الکبریٰ۔ اور وہ جادوگر جو ہیں ایکسپرٹ ہیں، اس وقت کے سب سے بڑے جادو کے ایکسپرٹ ماہرین وہ وہاں جمع ہیں، انہوں نے سارے مجمع کو، اور وہ بھی سارے جادوگر کہہ رہے ہیں، تو سارے مجمع کو جو دور دور سے ترغیب دے کر لائے گئے تھے، انہیں صاف صاف بتا دیا کہ عصا کا سانپ بننا جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ ہی ہے۔ کہ کیسا خود کتنا بڑا معجزہ تھا جادوگروں کا اس طرح سے ایمان لے آنا، اور کتنی بڑی نشانی تھی سارے عوام کے لیے، فرعون کے لیے، فرعون کے سارے ساتھیوں کے لیے، ایک اتنی بڑی نشانی سامنے واضح ہو گئی کہ کون حق پر ہے، کون باطل ہے۔ یہ جس کو تم جادو قرار دے رہے ہو وہ جادو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کیسے کیسے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے کفار جو ان کے سامنے بھی اللہ کی طرف سے ہدایت، اس کی نشانیاں ایسے ہی عیاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں، کھل کر آ جاتی ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچان سکیں، اس کا دل اپنے رب کے لیے جھک جائے، اور جو اس وقت اس ہدایت سے فائدہ اٹھا لیں، اللہ کے اطاعت کے لیے جھک جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے، جیسے کہ جادوگروں نے کیا، ادھر نشانی نظر آئی، ادھر وہ سجدے میں گر گئے، اور جو ٹھکرا دے اس کے مقابلے میں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی طے ہے کہ اور کتنے مواقع آتے رہیں گے، پھر سامنے آئیں گے، ہدایت دی جائے گی، اور پھر بالآخر ایک وقت آتا ہے جب ہدایت کو ٹھکرانے، پس پست ڈالنے والے کو اللہ تعالیٰ ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی بات کو قرآن میں کئی مقامات پر اس طرح کہا گیا، یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، دونوں ہی مطلب ہوتے ہیں من کے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اور یہ کہ گمراہ وہی ہوتا ہے جو خود چاہتا ہے گمراہی، جو ہدایت اس کو ہی ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے انہیں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت صرف کفار ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ ہر ایک کے سامنے ایسے مواقع، ایسے امتحان آتے ہیں، آپ کے سامنے، میرے سامنے، ہر ایک کے سامنے، جب یہ اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اطاعت کے لیے جھکتا ہے یا منہ موڑ جاتا ہے۔
اللہ کی رضا کی طرف قدم بڑھاتا ہے یا دنیا اور دنیا کے خواہشات، اس کی کشش اسے اپنے اندر مشغول رکھتی ہے؟ الحمدللہ ہم ایمان کی نعمت کے ساتھ پیدا ہوئے، ایمان کے مطابق زندگی گزارنے والے بھی ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں جب ہماری کوئی غلطی یا غلطیاں ہمیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، لیکن اسے ماننے میں کبھی اپنی ناک کٹتی نظر آتی ہے، یا سبکی محسوس ہوتی ہے، یا دنیا کے ہاتھ سے نکلنے جانے کی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے۔ ایسے لمحے پر صحیح فیصلہ روشنیوں کی طرف لے آتا ہے، پھر انسان ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، یا اس وقت غلط فیصلہ کرے، پیچھے ہٹ جائے، ہدایت کی طرف نہ بڑھے۔ اطاعت کے امتحان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اس وقت اللہ کی بات ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، وہ نہیں مانی، پیچھے ہٹے تو اندھیروں کے حوالے انسان ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی ایسے مواقع آئے، ہدایت آئے، کسی کی طرف سے بھی آ رہی ہو، بلکہ ضمیر میں ہی اللہ تعالیٰ دل میں ہی خیال ڈال دیتا ہے نا، ایک واقعہ سامنے پیش آتا ہے، آنکھوں سے کچھ پردہ ہٹتا ہے، خود کو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، اس وقت انسان سمجھنے کو تیار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام کے سامنے جب ایسے لمحے آئے، فوراً وہ جھک گئے، فوراً اسلام لے آئے۔ پھر آگے کیا ہوا، اللہ کی طرف سے کیسی ہدایت انہیں عطا ہوتی رہی۔ بالکل ایسے ہی لمحے اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عتبہ، ان سب کے واقعات آتے ہیں روایات میں، یہ ان کے سامنے بھی آئے جب انہیں سمجھ میں آ گئی بات، لیکن کیا ہوا، وہ دنیا کی طرف جھک گئے۔ ابو طالب تک بھی ان کے سامنے ہدایت کیسی کھلی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بھی ترجیح کس کو دے دی کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اور وہ کیا ہوا، ہدایت سے محروم رہ گئے۔ فرعون اور آل فرعون کے سامنے تو ایک دو دفعہ نہیں، کتنی ہی دفعہ کھلی نشانیاں آ گئی، لیکن وہ محروم ہی رہے۔ اور جادوگر جنہوں نے ایک دفعہ ایک چیز دیکھی، ایک نشانی دیکھی، وہ مقام پا گئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے جو اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہم انہیں لپک کر لینے والے ہوں، اپنی غفلت سے ایسے واقع ضائع نہ کر دیں۔ اب اس موقع پر جادوگروں نے جو ایمان کا اعلان کر کے اتنی بڑی نشانی دکھا دی تھی، اس پر فرعون کا کیا رد عمل ہے وہ دیکھیں۔ فرعون ابھی بھی بجائے اس کے کہ جھک جائے، خود ہی کہا تھا، خود ہی اس نے مقابلہ کروایا تھا، خود کہہ رہا تھا کہ آج ثابت ہو جائے گا کون حق پر ہے کون نہیں، لیکن وہ فوراً ہی اپنی مکرانہ سیاست کے ساتھ اپنی خدائی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ زیادہ محبوب ہے نا اسے۔ جادوگروں پر پہلی فرد جو کہ میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، قالا کہا، فرعون نے کہا، آمنتم، کیا تم ایمان لے آئے، لہو، تو اس کے لیے، اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پہ ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا تم نے یقین کر لیا، اس پر ایمان لے آئے، قبل، اس سے پہلے، ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اب ایک تو یہ کہ جیسے اس کی اجازت کے بغیر ایمان لانے کی اجازت نہیں ہے، اور تم نے کیسے کر دی، جیسے بغاوت، ایک بڑی بغاوت کا الزام ان پہ لگا رہا ہو کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے۔ اور دوسرا الزام پھر ایک اور اس سے بھی بڑا کیا لگاتا ہے، انہو، بے شک وہ، ہو کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ بے شک وہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام، لکبیرکم، تاکید کے لیے لام زبر، وہ ضرور تمہارا، کبیر بڑا ہے، زیادہ بڑا، کم تمہارا، یعنی وہ بڑا جادوگر ہے جیسے کہہ رہے ہوں، لکبیرکم الذی، جس نے، علمکم السحر، سکھایا تم کو سحر، فلسوف، سو ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، لأقطعن، کہ میں کاٹ دوں گا، اور کتنے بہت ہی ڈبل تاکید، بہت زیادہ جیسے زوردار انداز سے، شدت سے کہہ رہے ہیں نا، لام زبر بھی تاکید کا ہے، اقطعن بھی تاکید کے لیے، تو میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، و ارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلافن کہیں تو جیسے سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں تو الٹا پیر کاٹ رہے ہوں، ولا اسلیبنکم، اور سولی پر چڑھا دوں گا تم کو، اجمعین، سب کو، تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب کیسی کیسی چال وہ جیسے کر رہے ہیں نا فرعون اس وقت۔ ایک تو الزام لگا دیا کہ موسیٰ اور جادوگروں کی ملی بھگت ہے، حالانکہ یہ الزام وہ خود بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ اعراف میں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ، کہ یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے
مل کر کی ہے، آپ مکر کیا، چال چلی ہے، فی المدینتی ہمارے جیسے دارالسلطنت میں، شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا کہ تم نکالو اس کے رہنے والوں کو. پھر وہی اپنے الزام کا کرتا ہے اعادہ کہ تم نے مکر کیا، مل کے سازش کی ہمیں نکالنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام جو اتنے عرصے سے ملک میں بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اس طرح کی طاقت نہیں ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ جا کے ایک ایک شہر میں جا کے ایک ایک جادوگر سے کوئی بات کر کے وہ سکھا کے آئے ہوں. اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جو فرعون کہ وہ بالکل غلط بات ہے، لیکن جان بوجھ کر غلط الزام ہی لگاتا ہے، غلط پروپیگنڈا چلانا چاہتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اوپر سے بڑی دھمکی بھی دیتا ہے. ایسی دھمکی یعنی سوچ سمجھ کر اس نے دی ہے کہ جادوگر بھی اس کے ڈر سے ایمان سے پھر جائے، اور یہ کہ پھر حاضرین میں سے بھی کوئی ایمان لانے کی بات ہی نہ کر سکے. اس طرح سے وہ کرتا ہے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، تمہیں جان لو گے، تمہاری خبر میں لیتا ہوں جیسے کہنے جا رہا ہو. اچھا بھی تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح میں تمہارے ہاتھ پیر مختلف طرف سے کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا. سورہ طٰہٰ میں بھی اسی طرح کی تقریباً الفاظ ہے. وہاں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ فی جُذُوعِ النَّخْلِ کہ کھجور کے تنوں پہ تمہیں دینے والا ہوں سولی. وَلَتَعْلَمُنَّ إِنَّ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ اور تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کون بڑا عذاب دینے والا اور باقی رہنے والا عذاب دینے والا ہے. کیسا کبر آ جاتا ہے نا، طاقت کسی کے پاس اقتدار ہو تو خود باقی رہنے والے عذاب کا شکار ہونے والا ہے، اس طرف خود جا رہا ہے اور دھمکی جادوگروں کو دے رہا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کس کا عذاب بڑا ہوتا ہے، کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. اب فرعون کی چال تو تھی کہ جادوگر اس شدید سزا کا سن کر ابھی بھی پلٹ جائیں، لیکن جادوگروں کا جواب دیکھیے آیت 50 میں. قالو لا دیرہ کہ نہیں نقصان کی بات. دیرہ کہیں جیسے کوئی ضرر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں. کیا ایمان اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے، فوراً ہی کس ایمان کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ لا دیرہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. انا بے شک الی ربنا لمنقلبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں گے. سورۃ طٰہٰ میں بھی جو ان کا جملہ ذرا تفصیل سے آتا ہے وہ بھی دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی تک یہ فیصلہ کر سکتا ہے. فقدی ما انت قادن کے لفظ ہیں، جو تو چاہ رہا ہے کر لے. کیسا ایمان لاتے ہی اب سامنے شدید ٹارچر اور موت کی دھمکی انہیں ایمان سے ذرہ برابر بھی ہلا نہیں سکی. سچا ایمان اور اپنے گناہوں کی معافی کی اگر فکر صحیح معنوں میں ہو تو انسان کو کیا سے کیا بنا سکتی ہے، کیسے بہادر بھی بنا سکتے ہیں. سورہ شعراء کی ابتدائی آیات کو دیکھیں. سورت کے شروع سے جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کس طرح یہ تاریخی واقعہ اس کی وضاحت کرتا چلا جاتا ہے کہ جنہیں اللہ توفیق دے دے وہ جادوگروں اور مکے میں ایمان لانے والے صحابہ کرام کی طرح اتنے مشکل حالات میں بھی ایمان لے آتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں. اور جن کو ایمان لانا نہیں ہوتا، جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، ان کے سامنے خواہ کتنی ہی بڑی سے بڑی نشانی آ جائے وہ اس کا کوئی اثر نہیں لیتے. فرعون کے طرف سے ملنے والے عذاب تو انہیں جیسے کوئی چیز ہی نہیں لگ رہا. اب جادوگروں کو آسانی سے انہوں نے تو کہہ دیا لا دائرہ، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں. سولی پر جانا تو جیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشخبری انہیں لگ رہی ہے اس وقت. انا الی ربنا منقلبون ہم تو اپنے رب کے پاس ہی پلٹ جائیں گے، موت تو آنی ہی ہے. تو اب فکر ہی کس بات کی، جیسے وہ اس طرح سے کہہ رہے ہوں. انا نتمع اور فکر ہے تو کس چیز کی، یعنی دنیا کتنی ہیچ ہو گئی ان کی نظروں میں. وہ جو بادشاہ کے مقرب بننا چاہ رہے تھے، ایک طرف اتنے بڑے مقامات تھے، اتنے بڑی دنیا کے فائدے تھے، وہ سب انہیں کچھ لگ ہی نہیں رہے. اب کوئی حرج ہی نہیں ہے اس سب کو چھوڑنے میں، نہ اپنی جان کی کوئی پرواہ ہے. وہ اطمینان سے کہہ دیتے ہیں اور پرواہ ہے تو کس چیز کی. انا نتمع ہم طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں بہت، جیسے خواہش جو سب سے بڑی سب خواہش ان کی ہے. وہ چاہ کیا رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان یغفر لنا کہ بخش دے ہمارے لیے، ربنا ہمارے رب، خطایا ہماری خطائیں، ان کننا اول المؤمنین یہ کہ ہم ہیں پہلے ایمان لانے والے.
اب یہ انہیں ساری فکر ہے کہ اپنی غلطیوں کو غلطی سمجھ کر جو شرمندہ رہتا ہے. ایسا لگتا ہے نا یہاں پہ جب وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو جادو کر رہے ہوں، اس سے وہ غلطی سمجھتے تھے پہلے بھی. دوسری جگہ آتا بھی ہے کہ جو کچھ تو نے ہم سے زبردستی کروایا غلط کام، ان سب کی جیسے معافی کے خواستگار ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے گناہ بخش دیے جائے. کہ جادوگروں کو بھی ایمان لانے کے بعد پہلی فکر گناہوں کی، خطاؤں کی بخشش اور معافی ہی کی ہے، اور پھر اپنے رب سے اچھی امید بھی رکھتے ہیں. یہی دو چیزیں چاہیے نا ایک مومن کو، امید بھی اور خوف بھی. اپنی کمزوریوں کا، اپنی خطاؤں سے ڈر بھی ہو، اور اپنے رب سے اس کی رحمت کی امید بھی ہو. اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ جس رب نے اتنے بڑے مجمع میں سارے آل فرعون میں سے سب سے پہلے ایمان لانے کی توفیق بخش دی ہمیں. ایک بات یہ بھی ہے اول المومنین کہنے میں، کہ جیسے ہی ہدایت کی روشنی سامنے آئی، انہوں نے اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی، فوراً ہی ایمان لے آئے. پہلے ہی دعوت پہ بس ایمان لے آئے، اول المومنین تھے. اور پھر یہ کہ ان سب میں بھی، آل فرعون میں بھی سب سے آگے بڑھ کر ایمان لانے والے تھے، اس مجمع میں سب سے بڑھ کر آگے ایمان لانے والے تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. اب جادوگروں کے اس جواب نے فرعون کی ایک اور چال کو ناکام بنا دیا. چال چل رہا تھا کہ وہ پلٹ جائیں، جادوگر ہی اپنے ایمان سے سارا الزام حضرت موسیٰ پر ہی ڈال دیں، اور وہ چال بھی ناکام ہو گئی. فرعون کے اپنی ناکامی کا بھرم جس طرح رکھنا چاہ رہا تھا وہ ہو نہیں سکا. سورہ اعراف میں آگے بھی ان کی دعا آتی ہے، یہاں پہ بھی دعا ہے نا، کہ دعا کے خواہش کا اظہار ہے یہاں پہ کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے ہماری خطاؤں کو. وہاں پہ ایک مومن کا یہی ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف بھی فوراً رجوع ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے. اس دعا میں ہمارے لیے بھی بہترین نمونہ ہے کہ اتنی بڑی آزمائش سر پر ہے، اس سے تو نہیں گھبرا رہے ہیں. فرعون جیسے جابر انسان کو صاف صاف جواب بھی دے دیتے ہیں، لیکن اپنے قوت بازو، اپنی ہمت اور صبر جو دکھا رہے ہیں اس پہ بھروسہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اتنے جرأت سے بات کر لی ہے اب اپنے آپ ہی کو کچھ سمجھ رہے ہوں، وہ نہیں ہے، بلکہ بڑی عاجزی سے اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں. ایک مومن کو صبر کی توفیق بھی ہو جائے تو اپنے آپ ہی کو کچھ سمجھنے نہیں لگتا کہ میں تو ہوں بس صبر کرنے والا. وہ اسے پتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ کر سکا، میں جو کچھ کر سک رہا ہوں. کوئی نیکی کی آج توفیق ہو رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو وہ اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. خاتمہ بھی اسلام پہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں صبر کا دامن لبریز ہو جائے. اپنے رب سے اور صبر مانگتے ہیں، اتنا صبر دکھا رہے ہیں لیکن اور صبر ہی. ربنا افرغ علینا، کہ افرغ تو کیسے جیسے انڈیل دے، ہم پہ ہمیں عطا فرما دے، صبر کا فیضان ہمیں عطا فرما اور ہمیں اسلام پر موت دے. وتوفنا مسلمین تو بہت سے انبیاء کرام کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے، اور ہمیں قرآن سکھا دیتا ہے. وہی سب سے بڑی ہم سب کی تمنا اور خواہش بھی ہے نا، اسلام پر خاتمہ ہو. صحیح اسلام پر خاتمہ جب ہم کہتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں، مسلمانوں کا نام ہے ہمارے پاس، بلکہ عملاً اطاعت کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے. ہم جب اطاعت کی حالت میں ہوں، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت میں ہم ہوں کسی وقت اور اس وقت موت آ جائے. سوچیں ایک جانتے بوجھتے ہی صرف نماز بھی ہم چھوڑ دی ہو، اس کو بس پیچھے ڈال دیا ہو، اور اس وقت اس کا بھی کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی موت آ جائے، تو کیسے اس وقت تو جیسے صحیح حالت نہیں ہے نا ایمان کے لیے. تو وہ دعا وہ یہاں پہ سکھائی جاتی ہے قرآن میں. اس دعا سے یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کیسے ہمیں فکر بھی رکھنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ کی اطاعت پر ہی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں، تبھی تو یہ ممکن ہے کہ ہم توفنا مسلمین کے وفات اسلام کی حالت میں ہوں. تو وہ ان کی دعا مختصر الفاظ میں انہیں اس وقت جو چاہیے تھا وہ انہوں نے اللہ سے مانگ لیا، جو سب سے بڑی ان کی خواہش ہے وہ انہوں نے مانگ لی اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہر امتحان، ایک تو ہمیں ایسے ہر امتحان سے محفوظ رکھے، ایسے امتحان ہی نہ ہمارے سامنے آئے، نہ ہمارے سامنے نہ ہماری اولادوں کے سامنے. ایمان پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہنا ہمارے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرما دے اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے میں لیکن جن چھوٹے چھوٹے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بھی کامیابی سے گزرنے کے لیے یہی دعا کرتے رہنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین.
کہ ہمیں صبر عطا فرما، ہر چیز کے لیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر چاہیے، رب کی اطاعت پہ قائم رہنے کے لیے، اس کے احکامات پر ہمیشہ ہر وقت عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہی ہے۔ وہ صبر بھی مانگے اور یہ کہ اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ سورہ شعراء کی جو آیات ہم پڑھ رہے تھے، آگے مصر میں اس کے بعد کیا حالات پیش آئے وہ چھوڑ دیے گئے، کیونکہ اس صورت میں اصل بات یہ سمجھائی گئی کہ صاف صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد اگر انسان اسے سبق لینے کو تیار نہ ہو تو پھر کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب آگے فرعون کے انجام کا تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف کی جو ابھی آیت 136 میں آنے والی دعا ہم نے یاد کی، اس کے آگے اور پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آتا ہے، اسے آپ خود سے پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت کے حالات بھی ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے کہ کیا کچھ گزرے، کئی سال گزرے تھے نا، وہ جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا، اس کے بعد سے ہجرت تک، جب ہجرت کا حکم آیا ہے اس وقت تک جو حالات گزرے یاد بھی ہے، آپ کو پتہ ہے سب کو، کہ کس طرح قحط، طوفان، ٹڈی دل، سرسریہ وغیرہ وہ سب آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ کوششیں کی اس وقت، ان کی بھی تفصیل قرآن میں جگہ جگہ ہے، لیکن ان سب کے ساتھ فرعون کا جب ظلم بڑھتا ہی چلا گیا، بلکہ سورہ مومن ایک آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ بھی ظاہر کر چکا تھا۔ اب یہاں پہ جیسے آ رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی گئی، اب ہجرت کا حکم آتا ہے، وَأَوْحَيْنَا، ہم وحی کی ہم نے اِلیٰ موسیٰ کی طرف، یہ کہ اسری کا ہوتا ہے جیسے رات کا سفر کرنا، تو اسری جیسے رات کو لے نکلو، بے عبادی میرے بندوں کے ساتھ میرے بندوں کو لے کر نکلو، انکم بے شک تم، کم جمع کا صیغہ یعنی تم سب کو کا متبعون کہیں تو جیسے وہ پیچھے آئیں گے، فالو کریں گے، تعقب کیا جائے گا، وہ پیچھے آنے والے ہیں، یہ بھی خبر دے دی گئی کہ وہ تمہارا تعقب کرنے والے ہیں، پیچھا کیا جائے گا۔ اب یہ ہجرت کا حکم کوئی آسان حکم نہیں تھا، بنی اسرائیل مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ایک تحقیق کے مطابق تو 6 لاکھ کی بھی تعداد آتی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جیسے زبردست مدد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکیمانہ رہنمائی میں راتوں رات سب کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا بھی دیا کہ پیچھا کیا جائے گا۔ آیت 53 دیکھیں، فَأَرْسَلَ، پھر روانہ کیے فرعون فی الْمَدَائِنِ حاشرین، فرعون نے شہروں میں نقیب، اب ایک اور دفعہ شہروں میں حاشرین بھیجے گئے، نقیب بھیجے گئے۔ کس لیے جا رہے ہیں وہ؟ یہاں پہ یہ کہا گیا نا کہ اوحینا الی موسیٰ، کہ نکلو لے کر، تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اگرچہ وہ اتنا ناممکن کام نظر آتا ہے کہ اتنے سارے لاکھوں بنی اسرائیل جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، ان سب تک خبریں پہنچائی گئیں، خفیہ بات رکھی گئی، پھر وہ نکلے۔ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے خود اجازت دے دی تھی، مفسرین یہ بھی کہتے ہیں فرعون نے خود اجازت دے دی تھی بنی اسرائیل کو لے کر جانے کی۔ پہلا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی تھا نا، پہلی دعوت کے وقت بھی، کہ مجھے ساتھ جانے دے، کیونکہ اس سے بھی تورات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، خود قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ ہر مصیبت ٹالنے کے لیے، جیسے جو قحط اور یہ سب طوفان، خون وغیرہ کے جو آتی رہی وبائیں، ان سب کے بعد وہ التجا کرتے تھا نا فرعونی حضرت موسیٰ سے ہی کہتے کہ مصیبت کو ٹال دو تو ہم تمہیں لے جانے دیں گے بنی اسرائیل کو، تمہاری بات ہم مان لیں گے، لیکن جیسے ہی مصیبت ٹل جاتے خود وعدے سے وہ پھر جاتے۔ اس موقع پر تورات کا بھی ایک اقتباس کوٹ ان کا دیکھ لیں، جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، یعنی بنی اسرائیل، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف پھر گیا۔ اجازت دینے کو تو دے دی، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ نکل گئے رات، تو اب وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے ہم نے یہ کیا کیا، اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر جانے دیا، اب کتنے سارے کام تو ان ذریعے سے چل رہے ہوں گے نا، تو وہ اس کے لیے اب چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے نکل گئے، اور اس کے لیے پھر اب یہاں آیت 53 میں آ رہا ہے کہ اس نے پھر بھیجے، اب جمع کرنا شروع کیا لوگوں کو،
صرف یہ بھی نہیں ہوا کہ جتنے جو لوگ قریب ہے بس وہ لوگ نکل جائے، جو دارالحکومت میں فوج جمع ہے وہ چلی جائے، نہیں، اور بھی ہر جگہ کے جو اس کے گورنر مقرر کیے ہوئے ہوں گے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جگہ جگہ پھیلے ہوئے، ان سب کو بھی بلا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہو رہا ہے کہ اس نے بلا کر اکٹھا کیا، اور کہتا ہے ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لشرذمۃ قلیلون، یہ لوگ ہیں جماعت تھوڑی سی، کہ شرذمہ کا جو لفظ ہے جو تھوڑے سے آدمی، قلیل جماعت کو بھی کہا جاتا۔ شیابن شرازمہ کہیں تو مطلب ہوتا پھٹے پرانے چیتھڑے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی گروہ کو، انسانوں کو کہنا شرازمہ کیسا ہے، جیسے وہ بالکل ہی کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، بہت حقارت سے ذکر ہو رہا ہو، جیسے کوئی چیتھڑے لگے ہوئے ہوں، کوئی ان کی طاقت نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی سلیبس کو تو پورا انسان ہی ماننے کو انسان تیار نہیں ہوتے ہیں، تو بالکل وہی ان کا بھی حال تھا کہ وہ کہتے ہیں وہ تو بس چھوٹی سی جماعت ہے، قلیل سی، بن ناتواں بے کس لوگوں کی، حالانکہ اتنی بڑی فوج جمع کر رہا ہے وہ زبردست طریقے سے، لیکن لوگوں پہ اپنا وہ بھی جتا رہا ہے کہ میں کوئی ان سے خوفزدہ نہیں ہوں، وہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ہمارے لیے غصہ دلا رہے ہیں، یعنی اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، اس لیے ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ ہمیں غیظ دلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم جماعت ہیں حاضرون۔ حاضرون کا جو لفظ ہے حضرہ، حضرہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے احتیاط کرنا، چوکنا رہنا، ڈرنے والے بھی، اور کبھی اس کو بھی کہتے ہیں جو جیسے مسلح اور ہتھیار لگانے والے، وہ بھی کیا ہوتا ہے حاضر جب کہیں تو کیا مطلب ہوا کہ وہ تیار ہیں مقابلے کے لیے، پورے محتاط ہیں، پورا تیاری رکھنے والے ہیں، چوکنے لوگ ہیں۔ پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا کہ ہم کیسے لوگ ہیں، لجمیعن، کہ ہم وہ جماعت ہیں جو بہت ہی ساز و سامان رکھنے والے ہیں، بہت ہمارے پاس ہتھیار جمع ہیں، ہم پوری طرح تیار رہنے والے، چوکنے رہنے والے ہیں، ان کا جیسے سب کچھ معلوم رکھنے والے ہیں۔ فرعون کی بات ایسے یہاں پہ کیسی انٹرسٹنگ بھی ہے سوچے تو، ہمیشہ سے دنیا کے بلیز کا یہی بہانہ رہا، اپنی طاقت کے نشے میں سرشار، کمزور قوموں پر چڑھ دوڑنے کے لیے وہ اتنے زیادہ چوکنے رہتے ہیں کہ انہیں نہتے اور کمزور لوگوں سے بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ کس میں کیا پوٹینشل ہے، کیا ان کے اندر دہشت گردی نظر آ رہی ہے، وہ خود ہی طے کر کے پہلے ہی کسی کے کچھ ایکشن کرنے سے پہلے جا کے خود ہی اس کا قلع قمع کر دیں۔ بالکل وہی بات اس کی بھی ہے کہ سے کب سے خطرے میں ہے، اتنا کمزور تر کر کے رکھا گیا، بیٹوں کو قتل کر رہا ہے، سلیب بنایا ہوا ہے، کچھ ان کے پاس نہیں ہے، مگر پھر خطرہ انہیں لاحق ہے۔ اس طرح سے ہم محتاط رہنے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ایسی جماعت ہے جو سب خبریں رکھنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہونے والا ہے، اس وجہ سے ہمیں ان کے پیچھے اب جانا ہے، سب کو تیار کرتا ہے، سب کو نکالتا ہے۔ اب آگے بہت ہی زبردست سین آ رہے ہیں جو دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے کے ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے، تو میرے خیال میں ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی باقی واقعہ پورا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔